کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی کی پیدائش سے پہلے سردار قریش عبد المطلب کا بیٹا جسے دنیا حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی ہے، انعقاد حضرت آمنہ سے ہوتا ہے، حضرت آمنہ سے کیا جاتا ہے۔ جب عقد ہو جاتا ہے 2 مہینے گزرتے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ماں کے شکم میں آ جاتے ہیں، اپنی ماں کے رحم میں آ جاتے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ میں آ جاتے ہیں۔ والد محترم اپنی بیوی سے کہتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ آمنہ سے کہتے ہیں، اے آمنہ دیکھو تو صحیح بتا سکتا ہے۔ حضرت آمنہ کہتے نہیں، ابھی آپ کہیں نہ جائیے، اس لیے کہ آپ کی اولاد میرے شکم میں آ چکی ہے، آپ کی اولاد میرے رحم میں آ چکی ہے، آپ کی اولاد میرے بطن میں آ چکی ہے، آپ کی اولاد میرے پیٹ میں آ چکی ہے، آپ ابھی کہیں نہ جائیں۔ لیکن آج بھی جب کوئی بیٹا پردیش جاتا ہے تو اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کو ایک دلاسا دے کر کے جاتا ہے، دیکھو چند لمحوں کی تو بات ہے، کچھ دن رہ کر کے کچھ روپیہ پیسہ کما کے پھر میں آ جاؤں گا، پھر تو تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے، پھر تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، پھر تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اتنا کہا تھا، حضرت عبداللہ دلاسا دے کے چل دیتے ہیں، حضرت آمنہ شبار ہے، حضرت عبداللہ چلے جاتے ہیں، راستے میں طبیعت بگڑ جاتی ہے، اور طبیعت اتنا زیادہ بگڑ جاتی ہے، اتنی زیادہ علیل ہو جاتی ہے کہ وہی مرض میں آپ کا انتقال ہو، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد جب قافلہ واپس آتا ہے، وہ تاریخ ہوتی ہے، حضرت آمنہ کھانا بناتی ہے، آٹا گوندتی ہے، گوندنے کے بعد رکھ دیتی ہے، آٹا گوند کر اس لیے رکھ دیتی ہے، جب عبداللہ آئیں گے میں گرم گرم روٹی بنا کے دوں گی، عبداللہ تناول فرمائے۔ اب انتظار کر رہی ہے، صبح سے ہو گئی شام، اور ساری رات انتظار کیا، دروازے پر بیٹھ کے صبح کی سفیدی میں اداس، حضرت عبداللہ کا کوئی پتہ نہیں۔ سردار قریش عبد المطلب خانے کعبہ کے گلاف کو پکڑ کر کے، مولا میرا بیٹا کہاں، مولا میرا بیٹا کہاں، مولا کوئی تو سبب پیدا فرما دے جس سے میرا بیٹا نظر آ جائے، میرے بیٹے کی کوئی خبر مل جائے۔ دیکھا ادھر سے ایک نوجوان آ رہا ہے، آنے کے بعد سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد کہا کیوں آقا؟ کہا اس لیے کہ سردار قریش کی ٹوٹی بولتی تھی، پورا مکہ آپ کے اشاروں پہ تھا، آپ سردار تھے، آپ کا آقا کا بات کیا ہے؟ آقا آپ جس بیٹے عبداللہ کو یاد کر رہے ہو، اس بیٹے کو یاد کرنا چھوڑ دو۔ سردار قریش عبد المطلب نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس بیٹے کا آپ انتظار کر رہے ہو نا، وہ بیٹا ایسی جگہ جا چکا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا آقا آپ کا بیٹا اس دنیا کو چھوڑ کر رب کائنات کی بارگاہ میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک جوان بیٹا جب کسی باپ کا گم ہوتا ہے، اس درد کو وہی بیان کرتا ہے۔ باپ کے قدم کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اور وہ بیٹا جو سب سے زیادہ پیارا ہے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے، اور سب سے زیادہ محبت بھی ان سے حضرت عبد المطلب کیا کرتے ہیں۔ آج بھی گھر کا ماحول یہ ہے کہ جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا، اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر دیا تو جب گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ دیکھو سارے بچوں سے یہ کہتا ہے، دیکھو لاڈلو یہ چھوٹا ہے، اسے دے دیا جائے، یہ سامان اسے رونے نہ دیا جائے۔ ماں باپ ہر کوئی اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں چھوٹا ہوتا ہے، اور چھوٹے سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب سنا، آنکھیں نم ہو گئی، قدم بوجھل ہو گئے، گھر کے جانب چل دی۔ حضرت آمنہ انتظار کر رہے، ابا بتاؤ تو صحیح عبداللہ کا کوئی خبر ملی ہے؟ بتاؤ تو صحیح کوئی اطلاع ملی ہے؟ بتاؤ تو صحیح کیا کوئی قاصد آیا ہے؟ سردار قریش نے کہا بیٹی عبداللہ کا انتظار کرنا چھوڑ دے۔ کہا ابا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹی اب عبداللہ کا انتظار نہ کر، عبداللہ ایسی جگہ جا چکا ہے جہاں سے کوئی آج تک واپس نہیں آیا ہے، اب قیامت تک واپس نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ابا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت آمنہ نے جب یہ کہا ابا کہنے کا مطلب کیا ہے، حضرت آمنہ نے یہ جب کہا، سردار قریش عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی آمنہ عبداللہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے اس دنیا کی جانب جائے۔ اللہ اکبر۔ سوچو سیدہ طیبہ آمنہ کی دل پر اس وقت کیسے دھیرے گری ہوتی، اب رو رہی ہے، روتے روتے کہا اے خالق کائنات، اے دونوں عالم کے تاجدار،
اے دونوں عالم کے مالک و مختار، اے خالق کائنات، آپ تو نے میرے بیٹے کو آنے سے پہلے میرے شکم میں جو پل رہا بچہ ہے اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی تو نے یتیم کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رو ہی رہی تھی، آواز آتی ہے اے آمنہ پریشان نہ ہو، اے آمنہ حیران نہ ہو، ہم نے اسے یتیم نہیں کیا ہے بلکہ اسے لاوارث نہ سنا، یہ تو تنہا دونوں عالم کا وارث ہے۔ اے آمنہ یہ یتیم نہیں ہوا ہے بلکہ یتیموں کا سہارا بنے گا۔ اے آمنہ یہ ایسا ویسا نہیں ہے، یہ بیواؤں کو سہارا بنے گا۔ اے آمنہ یہ عورتوں پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس ظلم کو روکے گا۔ اے آمنہ یہی تو حق و باطل کی پہچان کرائے گا۔ اے آمنہ یہ کوئی اور نہیں ہے۔ اے آمنہ تو یتیم نہ سمجھ، اس یتیم دنیا کو ہم نے ایسا وارث دے دیا ہے جو تیرے شکم میں پل رہا ہے۔ یہ ایسا وارث ہے جو کائنات اس کے چوکھٹ پر جھکے گی۔ اے آمنہ یہ کائنات کو کھلائے گا، یہ کائنات کو کھلائے گا، لیکن اے آمنہ سن لے، اس کے اوپر اگر کوئی ہوگا تو صرف خدا ہوگا، خدا کے بعد اگر کچھ ہوگا تو صرف اور صرف مصطفیٰ۔ اگر کوئی ہوگا تو تیرے بیٹے کی آمد ہوگی۔ سردار قریش نے سنتے ہیں حضرت آمنہ کی عمر بڑھتے میرے آقا کی بطن آمنہ میں عمر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت آمنہ عرض کرتی ہے جیسے جیسے میرے بیٹی کی عمر بڑھ رہی تھی میں ہر رات کو ایک نبی کو دیکھتی تھی۔ علامہ محدث حق دہلوی علیہ رحمۃ اللہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں میلاد بیان فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت آمنہ عرض کرتی ہے اور کوئی ایسا مفسر نہیں جو اپنی کتاب میں نبی کی میلاد نہ بیان کرتا ہو۔ ہر مقرر، ہر مفسر، ہر کاتب جب تک اپنی کتاب کو مکمل نہیں کر پاتا ہے جب تک میرے نبی کی میلاد نہیں بیان، میرے نبی کی میلاد بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کتاب کا نام اخبار الاخیار میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہے، آپ کہتی جیسے جیسے رات آتی تھی ہر رات کو ایک اللہ کا نبی آتا تھا، آنے کے بعد کہتے مبارک ہو آمنہ تیرے گھر نبیوں کا امام آنے والا ہے، مبارک ہو آمنہ تو ایک نبی کی ماں ہونے والی ہے، مبارک ہو آمنہ۔ سارے لوگ آتے گئے، موسیٰ کلیم اللہ آتے گئے، عیسیٰ روح اللہ آتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ آتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ آتے ہیں، آدم شفیع اللہ آتے ہیں، اسماعیل صاحب آدم شفیع اللہ آتے ہیں، حضرت سیس آتے ہیں، حضرت یحییٰ آتے ہیں، حضرت زکریا آتے ہیں۔ سارے لوگ ایک ہی زبان میں کہے جا رہے ہیں مبارک ہو آمنہ، مبارک ہو آمنہ، مبارک ہو آمنہ۔ حضرت آمنہ ہر ایک سے یہی سوال کرتی ہے اے آنے والے بتاؤ تو صحیح مبارکبادی کس بات کی ہے؟ اے آمنہ مبارک ہو جو تیرے گھر میں لال آنے والا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے۔ آمنہ عرض کرتی ہے اے آنے والوں بتاؤ تو صحیح پھر وہ کیا ہے اور تم کون ہو؟ اے آمنہ ہم آنے والے جو تیرے ہر روز خواب میں آتے ہیں، کبھی موسیٰ کلیم اللہ ہے، کبھی عیسیٰ روح اللہ ہے، کبھی ابراہیم خلیل اللہ ہے، کبھی اسماعیل ذبیح اللہ ہے، کبھی آدم شفیع اللہ ہے، کبھی نجم اللہ ہے، کبھی کوئی آیا ہے، کبھی کوئی آیا ہے، لیکن اے آمنہ سن لے تیرے گود میں جو پل رہا بچہ ہے۔ آمنہ نے اتنا سنا، حضرت آمنہ کہتی ہے آپ تو اللہ کے نبی ہے، کوئی نجم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی عیسیٰ روح اللہ ہے، کوئی نجم اللہ ہے، کوئی کچھ ہے تو سن لے